بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج ایک ضروری بات واضح کر دینا چاہتا ہوں اور نہایت ضروری سمجھا ہے میں نے۔ آپ سب مجھے جانتے ہیں کہ جو اسٹیکر میں نے لگایا ہے جیو اور جینے دو، یہ انسان تحریک کے حوالے سے پورا پاکستان میں بلکہ پورا وٹ میں یہ انسانیت کے لیول پہ ہم ہمدردی کا کام، جو مظلوم ہے اس کی حمایت کرنے والا کام، یہ ہمارا ایجنڈا ہے۔ اصل ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام تر جتنے انسانیت ہیں، انسانیت کے ساتھ ہمیشہ اور ہمیشہ اچھا سلوک کیا جائے۔ رہا ہمارے پاکستان کے لیول پہ تو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا درجہ ہے۔ ہم نے بار بار ہر میٹنگ میں، ہر فورم پہ اس بات کو واضح کیا ہے اور کرتے رہیں گے کہ خدا را آپس میں بھائی چارے کا سلوک، ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق اور اتحاد، ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، کیونکہ ہمارا دین اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہمیشہ انسان کے مشکل میں کام آتا ہے، اور خاص کر ہم مسلمان اشرف المخلوق ہیں۔ ہم پہ یہ فرض ہے کہ ہم مظلوم کی حمایت کریں اور ظالم کے ساتھ بغاوت کریں، لیکن ہم پھر بھی صبر اور تحمل سے کام لیں تو یقیناً ہمیں انشاءاللہ دونوں جہان میں کامیابی ملے گی۔ میں نے اپنے فورم پہ اپنے جتنے اور پاکستانی ہیں، اور خاص کر جیو اور جینے دو تحریک، یہ انسان تحریک کے حوالے سے ہر وقت یہ کہتا رہا ہوں اور کہتا رہوں گا۔ اب بات آئی اس بات پہ کہ یقین جانیں کہ میں اس بات میں جو حالیہ 22 مارچ 2021 کا ہمارے کرومیٹ کے حوالے سے جو ہمارے جیجال کا فیصلہ ہوا ہے، اس حوالے سے ایک بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ ارباب اختیار ڈسٹرکٹ کوستان کے ڈی سی صاحب حسن عابد صاحب، اس کے بعد نجیب اللہ صاحب ڈپٹی کمشنر، اس کے بعد ڈپٹی کمشنر خالد خان صاحب، اس کے بعد ابھی جو حالیہ ہمارے جو موجود سعید سیف الاسلام صاحب ڈپٹی کمشنر صاحب لوئر کوستان، ان کا بہت بڑا کردار ہے ہمارے کرومیٹ کے اس فیصلے میں، ایک بہت بڑا کردار ہے۔ ان کا پورا اسٹاف اور ریاست کے حوالے سے ڈی پی او سلمان خان سابقہ اور اس کا اسٹاف، اور ابھی حالیہ موجود ہمارے جو ڈی پی او ذوالفقار صاحب، اس کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے، پورا ان کے اسٹاف کا کردار ہے۔ رہا یہ بات کہ ہمارے لوئر کوستان کا ایک جرگہ، پولیٹیکل ایجنڈا جس کو کہا جاتا ہے اور جرگہ بھی کہا جاتا ہے، ان کو ہم داد دیتے ہیں اور ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کیال سے لے کر بنکھڑ تک اس میں جتنے لوگ شامل تھے، ان لوگوں نے اتنے ثالثی اور اتنے منصفانہ ایک فیصلہ کیا ہے کہ یہ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے کوہستان میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس فورم پہ دیکھیں، سیاست کے حوالے سے دیکھو، فلاحی تنظیموں کے حوالے سے دیکھو، معززین کے حوالے سے دیکھو، اکابرین کے حوالے سے دیکھو، تو الحمدللہ ہی سب تراشا ہوا ہیرے آپ کو ملیں گے۔ یہ صرف اعزاز کوستان والوں کو پاکستان میں حاصل ہیں کہ یہ لوگ ہر فورم کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، اور فیصلہ کرنا اور مہمان کا قدر کرنا اور اپنا قدر کروانا یہ لوگ جانتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے جیجال میں 10 قومیں ہیں۔ ان 10 قوموں میں سے اسی کرومیٹ کے حوالے سے سب نے قربانی دی ہے۔
اور یہ سب کا ایک متفقہ فیصلہ تھا، اور الحمدللہ وہ فیصلہ ان کے حق میں ہی ہو گیا ہے۔ اس میں یہ کریڈٹ فیصلے کے حوالے سے جاتا بھی ہیں تو ہمارے لوئر کوستان والوں کو، اوور آل کوستان، اس میں جناب حضرت مولانا کریم داد صاحب، حضرت مولانا دلدار احمد صاحب، اور جس طرح ہمارے بابا جی حاجی سید احمد ملک صاحب بابا جی کی طرح ہمارا پٹن سے جو حاجی بادشاہ کاٹو، وہ بھی ایک بڑی ہستی ہیں۔ کیال سے دیکھو تو دیدار خان، دوبیر سے دیکھو تو صلاح الدین خان، اور ملک اورنگزیب صاحب، اپنا فقیر محمد صاحب، خانزادہ صاحب، اپنا نذیر خان صاحب، کفایت اللہ خان صاحب، یہ کریڈٹ ہمارے پورا جو گریٹ جرگہ تھا، گریٹ گرین جرگہ تھا، جو ثالثی پہ انہوں نے جو ہمارا فیصلہ کیا ہے، ہم ان کو داد دیتے ہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور ہمیں یہی امید ہے کہ انشاءاللہ جی اور جینے دو اس تحریک کے حوالے سے اس بات ہم کہنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں یہی امید ہے کہ یہ ہر فورم پہ، چاہے پاکستان میں ہو یا چاہے بیرونی دنیا میں ہو، انشاءاللہ اسی طرح ہم ثالثی کا کردار ادا کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ کیا بھی ہیں۔ اور اس سے آگے میں چلوں تو سب جو 10 قومیں ہیں، سب نے اپنے اپنے حصے کے برابر قربانی دیا ہے، اور ان سب کا یہی ایک سوچ تھا کہ ہم نے جو جس جگہ پہ مین بنا رکھا ہے اور جو حدود قبضے میں لے رکھا ہے، وہ ہماری ملکیت ثابت ہو۔ الحمدللہ وہ فیصلہ ہمارے حق میں ہو ہی گئی آخر کار، کہ وہ ہماری ملکیت ثابت ہو گئی۔ انشاءاللہ ہمارے نسلوں کے لیے، جس طرح ہمارے آج سے پہلے ہمارے زیتو کمیٹی نے 2 اعلان کیا تھا کہ جس نے قومی زمین ایریا میں جس آدمی نے جتنا حدود کو قبضے میں لے لیا وہ اس کی ملکیت ہوگی۔ اسی طرح 2007 میں یہ ایک آواز ہوا تھا، اور اس آواز کی روشنی میں جس آدمی نے جہاں جہاں مین بنایا اور مین والی جگہ پکڑی اور اپنا کروڑہا رقم پیسے اس پہ انویسٹمنٹ کیا، وہ اس کی ملکیت ثابت ہو گئی۔ رہا یہ سوال کہ جو ہمارا مہمان ہیں اور تھا، اللہ تعالیٰ تمام مرنے والوں کو جنت فردوس میں مقام عطا فرمائیں۔ خان عبد المجید خان مرحوم، اس نے خود ہی آ کے ججال والوں سے یہی کہا تھا کہ ہمارے تمہارے بیچ ایک ناطہ ہے، بہن بھائی کا رشتہ ہے، کاروبار سے ہٹ کے۔ ججال والوں نے ہمیشہ اس کی پاسداری کی ہے، کوئی ٹھیس نہیں پہنچایا آج تک۔ لیکن چلو خیر ہے، کوئی بات نہیں، چلو ہم یہ گلے شکوے نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہمارا جو حالیہ یہ بھائی آیا تھا، پنجابی بھائی، اس نے تھوڑا سا چلو غلط فہمی ہوئی یا کسی نے غلط گائیڈ کیا، اسی حوالے سے تھوڑا سا بدنظمی ہو گئی تھی۔ اب دوبارہ ہم انشاءاللہ اس بات کا جو اپنا کیا نام ہے خان انصر مجید خان، وہ بخوب اور باخوب ان باتوں سے شروع سے لے کے آج تک خبردار ہیں کہ ججال میں کس شخص کا کیا رول رہا ہے، کس شخص کا کیا پارٹ چلا ہے، کس نے کتنے اچھائی کی ہیں، کس نے کتنے برائی کی ہیں۔ لیکن اس سے ہٹ کے انشاءاللہ ججال والوں نے ایک پیج پر آ کے اپنے لیز ہولڈر کے ساتھ ہمیشہ اچھائی اور مہربانی کی ہے، اس کو کوئی نقصان پہنچانے کا نہیں سوچا ہے۔ اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ سلسلہ ہمارے یہ ناطہ، بہن بھائی والا ناطہ، یہ رشتہ آگے انشاءاللہ چلتا رہے گا۔
ان باتوں میں میں اپنے ججال والوں کو جو 10 ہمارے قومیں ہیں ان میں دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے جو معززین اور اکابرین اور ریاست نے جو فیصلہ کیا ہے اسی فیصلے کے روشنی میں خدا را ان باتوں سے نہایت گریز کریں کہ یہ فیصلہ کس کی سفارش پہ ہوا، کس کے حق میں ہوا، اچھا ہوا برا ہوا، یہ بات ججال والوں کو زیب نہیں دیتا۔ البتہ میں تھوڑا سا ایک بات اور واضح کرتے چلوں، یہ میرا ایک استاد تھا عبدالغنی خاشقیلی، سجاول سے اس کا تعلق تھا اور مادلی میں ہم دونوں پارٹنرشپ میں کام کرتے تھے، وہ میرا استاد ہیں۔ اس نے ایک بات کہی، وہاں کے کچھ مادلی کے شہر میں 2 3 4 آدمی میں نے سنا بھی اور دیکھا بھی کہ کوئی اپنی قوم کے بارے میں برا بھلا کہتا تھا، کوئی اکابرین کے بارے میں برا بھلا کہتا تھا، کوئی مذہب کے بارے میں برا بھلا کہتا تھا، کوئی معززین کے بارے میں برا بھلا کہتا تھا۔ ایک دن میں نے عبدالغنی جو ہے نا بہت نہایت فصیح انسان تھا اور بہت تجربہ رکھتا تھا، میں نے کہا عبدالغنی استاد یہ باتیں، تو اس نے مجھے یہ کہا کہ راجا یہ حرامی آدمی کی حرکتیں ہیں، جو آدمی حرامی ہوتا ہے وہ تو اپنے آپ کو حرامی تصور نہیں کرتا ہے، لیکن اصل وہ خاندانی ہوتا ہے حرامی، اور حرامی اس کے بڑوں کو اندازہ ہوتا ہے، آجو باجو میں پڑوسیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی حلالی ہیں یا حرامی ہیں۔ اس نے کہا حرامی آدمی کا ہمیشہ یہ گھٹیا پن ہوگا کہ وہ پیٹھ پیچھے باتیں کرے گا، وہ جو بھی فیصلہ یا جو بھی مذہب اچھا کام کرو گی اور کرتے رہیں گے، اس کے کوئی نہ کوئی کام میں اسی طرح کے باتیں پیچھے سے ٹھوک دے گا کہ فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی اچھا ہے، فلاں آدمی برا ہے، یہ منافقت پھیلائے گا، تو اس کا مین جو ہے کریڈٹ جاتا ہے حرامی ہونے کا۔ یہ اپنا وہ حرکت دکھا رہے ہیں، اپنا جو اصلیت دکھا رہے ہیں کہ حرامی ہونے کے ناطے سے اس طرح کی ہلکی پھلکی باتیں کرے گا۔ خاندانی آدمی کبھی بھی کسی کو برا بھلا نہیں کہتا، وہ ہمیشہ جس محفل میں ہو، جس فیلڈ میں ہو، وہ ہمیشہ اس کے باتوں میں وزن ہوگا، بھاری باتیں ہوگی۔ اس کا کام جو ہے وہ کام دنیا یاد کرے گی اور دنیا دیکھے گی، اس کے باتیں جو ہیں وہ فرش پہ ہوگی، وہ خلا میں باتیں کریں اور کام اس کا زمین پر ہو۔ لوگ ایک دوسرے کو سب جانتے ہیں، پورا پاکستان میں جانتے ہیں، اور بیسکلی ججال والے تو ہم ایک دوسرے کو گھر گھر تک جانتے ہیں۔ تو خدا را میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح کے اکابرین اور معززین اور ریاست جو فیصلہ کرتا ہو یا اسی طرح نیکی کے کاموں میں حصہ لیتا ہوا ہو اور بیچ میں پھر باتیں کرنا، پیٹھ پیچھے باتیں کرنا اور اپنے وہ حرامی ہونے کا پن دکھانا، خدا کی قسم یہ بہت بری بات ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ ایسے باتوں سے گریز کریں۔ تو خدا را میں یہ بات اسی پہ اختتام کرتا ہوں کہ یہ ہمارے جو ہیں ججال کا کومیٹ کے حوالے سے فیصلہ ہوا ہے یا آئندہ بھی فیصلے ہوتے رہیں گے۔ ہم جا کے کسی مثلاً کوستان میں فیصلے کریں گے، ظاہر سی بات ہے ہم پاکستان میں فیصلے کریں گے، ہم جا کے بیرونی ملکوں میں فیصلہ کریں گے، انشاءاللہ ہم صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور ججال والے ایسے لوگ ہیں الحمدللہ کہ ہم نے آج تک اس سسٹم کو بہت منظم چلایا تھا کومیٹ کے حوالے سے، لیکن بیچ میں اللہ تعالیٰ کے پکڑ میں آ گئے، چلو اختلافات ہو ہی گیا، اب وہ اختلافات بھی ختم ہو گیا، ہم آپس میں سب بھائی ہیں۔ اور میں اپنا بیان کو اختتام کرتا ہوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ جو ہے افراتفری پھیلانا، یہ ایک دوسرے کے بارے میں برا بھلا کہنا، خدا را جی اور جینے دو، یہ انسان تحریک کے ساتھ چلو، جیسا ہم یہ فلاحی کام کرتے ہیں اسی طرح دیکھو۔ ایک عرض میں یہ کروں کہ اختیار میں کمال نہیں ہے، کمال کردار میں ہے۔ کردار ٹھیک کرو، دنیا آپ کو بتائے گی کہ فلاں آدمی اچھا ہے۔ اور انشاءاللہ کوستان والوں میں جو بھی ہیں تمام تر 3 کوستان، آپر کوستان، لوئر کوستان، کولے پالس کوستان اور ہمارے جو ہیں پورا KPK میں الحمدللہ ہمیں اس بات کا فخر ہے
کہ ہم ایسے لوگ ہیں کہ جس کو جس فیلڈ میں پھینک دو تراشا ہوا ہیرے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ میرے اس بات پہ اتفاق کرو گے اور انشاءاللہ اپنے نسلوں کو اسی طرح کا وصیت اور نصیحت کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔